بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پہ ان کی نظر ہے اور پاکستان میں ان کو افغان امور کا ایک ماہر تجزیہ کار سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے ایک اہم معاملے پر جو اسلام آباد مذاکرات کے دوران مین سٹریم میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہا یا انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، کیونکہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات تھے پوری دنیا کی اس پر نظر تھی۔ تو اس دوران پاکستان اور افغانستان کے بیچ کیا ہوتا رہا، کیا ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ نے وقت نکالا بڑھیا۔ طاہر خان صاحب۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کی، پوری دنیا کی نظر رہی اس صورتحال پہ، نتیجہ جو بھی نکلا یا آگے جو بھی ہونا ہے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان اس صورتحال کو کیسے دیکھتا رہا اور اس دوران کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور پاکستان کی طرف سے جو ایک موقف تھا کہ پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہیں، ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس میں کچھ کمی آئی یا وہ مسلسل اس دوران جاری رہے؟ بہت شکریہ طارق صاحب۔ کمی آئی ہے، پاکستانی جو کارروائیاں کرتا تھا، جو ایئر اسٹرائک وغیرہ، اور لیکن پاکستان کی وہ جو آپریشن ہے وہ ختم نہیں ہوئے۔ پاکستان نے اب جو پالیسی اپنائی ہے، جو میں نے سنا ہے یہاں اسلام آباد میں لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں بات کرتے ہیں، کہ اگر کوئی حملہ یہاں ہوتا ہے، بڑا حملہ یا حملہ فورسز پہ، تو شاید کہ اس کا جواب افغانستان میں دے، کیونکہ پاکستان کا موقف یہی ہے کہ جو ساری پلاننگ ہوتی ہے وہ افغانستان سے ہوتی ہے۔ باجوڑ میں جب ہم ریکارڈنگ کرتے اس سے ایک دن پہلے ایک ڈرون حملہ ہوا، کیونکہ اب یہ جو گروپس ہیں ان کے پاس یہ اب ڈرون، کیونکہ مارکیٹ میں لوگ خریدتے ہیں اب چیزیں، تو اس میں ایک فوجی شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو میری آج بات ہوئی ہے تو ایک غصہ تو تھا اسی میں، پھر کل گلگت میں، چلاس میں، جی 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 چلاس میں حملہ ہوا پولیس پہ، اور ٹی ٹی پی قلعدم جو اس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ تو اس طرح اگر حملے جاری ہوتے ہیں تو پھر شاید کہ وہ سلسلہ ہے، لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جنہوں نے کارروائی جتنی کی ہے تو وہ کافی ہے، یعنی زیادہ اس طرف نہیں جاتے، لیکن اگر تشدد کی کارروائی یہاں ہوتی ہے تو پھر وہ، کیونکہ آپریشن کے خاتمے کا اعلان پاکستان نے نہیں کیا جی جی ان گروپس کے خلاف، نہیں کیا ہے۔ لیکن خاموشی ہوگی اگر پاکستان میں تھوڑی سی امن ہوتی ہے اور یہ حملے نہیں ہوتے۔ جی جی اچھا، بات وہی ہم مذاکرات کی کر رہے ہیں، جی تو پوری دنیا کی نظریں بھی تھیں اور تقریباً عالمی سطح پہ ہر اہم ملک کی طرف سے ایک موقف بھی سامنے آیا، جی ہاں اور ہر کوئی ظاہر ہے امن کا حامی ہے، ایک آدھ کنٹری کو چھوڑ کے جو معاملات کو جی ہاں۔ بگاڑنا چاہتے تھے۔ تو اس صورتحال پہ افغانستان کا کوئی واضح موقف سامنے آیا؟ وہ ان مذاکرات کی پذیرائی کر رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے، یا انہیں کوئی اعتراض تھا؟ نہیں، افغانستان نے بالکل اس کو اہمیت دی ہے، اور آپ جب سے مذاکرات ہوئے ہیں ارومچی میں، چین کا شہر جو ہے سنکیانگ صوبے کا یہ مرکز ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے اکثریتی، تو 1 سے 7 اپریل تک مذاکرات ہوئے ہیں، بڑے تفصیلی مذاکرات ہوئے چین کی، بلکہ میں نے ان مذاکرات کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہے، بلکہ آج ہی کی ہے، تو یہ گزشتہ ملاقاتوں سے بہتر ملاقاتیں تھیں، اور اس میں صحیح۔ یہ وجہ یہ تھی کہ ماضی میں جو ہوئی ہے نا ملاقاتیں قطر میں، جب اکتوبر میں لڑائی ہوئی پاکستان افغانستان کی، تو اکثر جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ براہ راست نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں ہیں، جی وہ جی ثالث کی اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ملا، آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، دوسرا فریق دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کے پاس جاؤ یہ تجویز ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس دفعہ یہ براہ راست۔ براہ راست پوری نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بیٹھتے تھے بھی تھے، پھر کھانے کٹے کھاتے تھے، تو یہ بھی ایک اعتماد سازی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ مذاکرات، کچھ لوگ کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ یہ فیصلے کے لیے تھے ہی نہیں، فیصلے نہیں ہوتے، یہ جو ٹیکنیکل لیول کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایکسپرٹس تھے،
جو ڈی جی لیول کے لوگ تھے پاکستان افغانستان کے، جو ڈیسک کے انچارجز ہیں وہ تھے، اور پھر ایکسپرٹ تھے وہاں پہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، اور پھر انٹیلیجنس ان کے، اور پاکستان سے فورن آفس کے لوگ تھے، ڈی جی جو افغانستان کو ایران کا مشترکہ اب ہے، گیلانی صاحب، تو وہ تو مذاکرات، افغانستان نے بیان بھی جاری کیا تھا جب مذاکرات فائنل ہو گئے تھے آخری دن. پھر اس 7 اپریل کے بعد جتنی بھی افغان وزیر خارجہ کی ملاقاتیں کابل میں ہوئی ہے مختلف سفیروں سے، یا تو اس میں ان کو میں نے سنا ہے، ان کے بیانات دیکھے ہیں، وہ اچھے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مذاکرات. کل بھی ترکی سفیر سے ملا تھا افغان وزیر خارجہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ اب تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ مثبت ہوئے ہیں، لیکن شاید اس وقت تک وہ زیادہ چیزیں باہر نہیں آتی. لیکن جو میں نے معلومات کی ہے، پاکستان اب ان سے چاہتا ہے، افغان گورنمنٹ سے، کہ آپ لوگوں نے میکینزم دینا ہے کہ آپ نے ان گروپس کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی جی. اب اس پہ نہیں چلے گا، شاید زبانی کلامی پہ نہیں چلے شاید گا. ہم تحریری کوئی چاہتے ہیں. تحریر تو مطالبہ ہے، جی. لیکن اب پاکستان ان سے پورا میکینزم چاہتا ہے. کہ پاکستان کے مطالبات کیا ہے؟ ٹی ٹی پی کو پکڑو، ان کو جیلوں میں ڈالو، پہلا مطالبہ ہمارے حوالے کرو، اگر نہیں کرتے ان کو قتل کرو. اگر یہ بھی نہیں، کیونکہ وہ اسٹیٹ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں، یہ پاکستان کا موقف ہے. اور جو بین الاقوامی یونائٹڈ نیشن ہے، دیگر انٹرنیشنل ان پہ وہ ایک ڈکلیئر ہوا ہے کہ وہ ٹیررسٹ گروپ ہے. تو یہ دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا پاکستان کا مطالبہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کو آپ جیلوں میں ڈال دو. چوتھا پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ان کو آپ سرحد سے دور رکھیں. پانچواں مطالبہ پاکستان کا ہے کہ ان سے آپ اسلحہ لیں، کیونکہ اسلحہ ان کو افغانستان میں ملا ہے. تو یہ پاکستان کے ڈیمانڈس ہے. تو یہ میکینزم اس لیے کہہ رہے کہ اس طرح ایک میکینزم ہو، اب وعدوں پہ نہیں چلے گا. تو اگر میکینزم وہ بناتے ہیں تو اسی پہ کام، کیونکہ پاکستان اب چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں، ایک تو تحریر تو ہو گیا ہے، وہ تو لازمی ہے، جی. لیکن میکینزم چاہتے ہیں. تھوڑا سا وہ چین والے مذاکرات پہ دوبارہ بات کر جی ہاں، لیتے ہیں. لگ بھگ جیسے آپ نے بتایا 1 ہفتہ پورا وہ بعد تو یہ بیان شروع. میں ذکر ہے اس کا. تو ہماری طرف سے کوئی واضح موقف یا پاکستان نے اس بارے میں کچھ بتایا ہے میڈیا کو، یا آفیشیلی کوئی چیز سامنے بیان آئی ہے؟ مذاکرات کے بعد نہیں آیا. مذاکرات جب شروع ہوئے تھے تو مذاکرات کے حوالے سے وزارت خارجہ نے تصدیق بھی کی، ایک بات. دوسری بات، پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک تاثر کچھ لوگوں نے پھیلایا تھا کہ یہ نچلے سطح کے لوگ گئے ہیں، تو فارن آفس نے پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ سینئر لوگ ہیں. اور ظاہر بات ہے، ڈی جی جب ہوتا ہے ایک سیکشن کا تو وہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے. اور میرا موقف یہ ہے کہ جب حکومت ممالک اپنے لوگ کو ان کے انتخاب کرتے ہیں کہ اس نے جانا ہے نمائندگی کرنا ہے، جی تو وہ نمائندہ ہوتے ہیں اسٹیٹ کا، بالکل. وہ ایک ملک کا، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ ہو، وہ نہیں ہوتی. مکمل اختیار کے پاکستان ساتھ کا جاتا ہے. باضابطہ بیان اس کے بعد نہیں آیا. پاکستان کی تھوڑی سی پالیسی یہ ہے کہ ذرا کچھ چیزوں میں جو کوائٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں نا، خاموش سفارتکاری، جی. اسی کو وہ فالو کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی جو میری بات آج ہوئی ہے ایک ذمہ دار سے، جس کو پتہ تھا کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ، تو ان کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ ماحول اچھا تھا، اور ماضی کی طرح ان میٹنگ میں تھوڑا سا غصے کا اظہار اور ناراضگیاں اور شکایتیں وہ بالکل نہیں تھی. تو پاکستان بھی ایک لحاظ سے ان مذاکرات سے مطمئن ایک لحاظ سے ہے. یعنی ہاں یہ اب دوسری بات کہ یہ پروسیس ہے، یہ ایک میٹنگ نہیں تھی. جی جی بالکل ایسی ہے. اور پروسیس کا یہ ہوتا ہے کہ پروسیس پہ لمبا ہوتا ہے، ٹائم کیونکہ وہ پیچیدہ معاملات میں پھر وقت لگتا ہے. تو یہ ارومچی پروسیس کا نام ہوگا. اور یہ چین کی خواہش، اب مختلف تجاویز آتی ہے. چین کی خواہش ہے کہ جی اب نیکسٹ میٹنگ ہو، پھر نیکسٹ میٹنگ جو اسپیشل انوائے ہیں نمائندہ خصوصی، ان کے بیس پہ ہو. اگر اس میں بھی پروگرس ہوتی ہے تو پھر فارن منسٹر کے لیول پہ ہو. لیکن یہ پروسیس شروع ہوا ہے، چونکہ معاملہ پیچیدہ ہے تو ممکن ایک وقت لگ جائے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چونکہ رابطہ رہتا ہے افغانستان میں بھی صحابیوں سے اور لوگوں سے، تو حالیہ جو ایران کی کشیدگی بنی، امریکہ کے حملے ہوئے، تو دنیا بھر نے ایک مہنگائی کا جو ہے نا عروج دیکھا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال کے حوالے سے پوری دنیا ایک جو ہے نا متاثر ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں افغانستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑا ہے؟
یہ جو امریکہ اور عراق کی کشیدگی ہے، اور دوبارہ سے کچھ معاملات جو ہے شاید آبنائے ہرمز کی وجہ سے معاملات پھر بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بے شک کچھ امید بھی ہے، اسلام آباد میں بھی اعلیٰ سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ بات آگے چلے گی اور امید ہے حالات بہتر ہوں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں افغانستان کا عام شہری اسے کیسے دیکھ رہا ہے؟ عام شہری، کیونکہ افغانستان اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جن کے ایران کے ساتھ سرحد ہیں، تو ہم براہ راست متاثر ہونے والے ممالک میں سے ہے۔ ایران میں کافی سارے افغان مہاجرین رہتے تھے، اور اس جنگ کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کا فوکس پھر اپنے لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، اور پھر تو کافی سارے مہاجرین پہلے سے بھی آ رہے تھے۔ دوسرا وہاں پر یہ تھا کہ اگر یہ لڑائی طویل ہوتی ہے یا ایسے علاقے ٹارگٹ ہوتے ہیں جو بارڈر ریجن میں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے لوگوں نے تو آنا ہے نا، پھر آپ جنگ میں سرحد تو بند نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات ہے کہ ایران اور افغانستان کا جو ٹریڈ ہے وہ چونکہ پاکستان کے راستے بند ہے، 7واں مہینہ شروع ہوا ہے، 12 اکتوبر سے بند ہوئے تھے، تو پھر آپ کا پڑوسی جو ملک ہے اور جس کے پاس اگر سرپلس کوئی چیز ہے تو وہ آپ کو امپورٹ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر آپ ڈپینڈ اس پہ کریں گے۔ لیکن جب وہاں پہ جنگ ہو تو پھر وہ جو چیزیں اگر روٹین میں آتی تھی، چاول ہے، چینی ہے، دیگر ڈیری وہ ہے، تو اس پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلاً یہ بات چیت کا معاملہ ہے تو ایران کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی پاکستان اور طالبان حکومت کی صلح کرے، لیکن جب آپ پہ معاملہ خود آتا ہے تو پھر فوکس تو آپ کا ادھر ہوگا نا، تو فوکس پھر آپ کا یہاں پر اگر ایک رول بنتا ہے یا آپ کی خواہش ہے یا آپ میڈیشن کر سکتے ہیں تو آپ تو پھر وہ نہیں کریں گے نا، پھر تو آپ کو اس طرف ہوگا۔ تو ایک لحاظ سے اور پولیٹیکل بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک ملک لڑائی میں جاتا ہے دوسرے ملک کے ساتھ، پھر یہ بڑا پیچیدہ تھا مسلمان ملکوں کے لیے، کیونکہ ایران نے جواب میں امریکہ اور اسرائیل کو انہوں نے سعودی عرب پہ ٹارگٹ کیا، متحدہ عرب امارات میں کیا، قطر میں کیا، بحرین میں کیا، کویت میں کیا، تو پھر وہ ایسے ممالک ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس ریجن میں افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے مناسب ہیں۔ پھر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، پاکستان نے تو بڑا ایک بیلنس طریقے سے اپنے آپ کو اس بحران سے اس وقت تک الگ رکھا ہے۔ جی تو یہ پھر آپ کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا نا، ہم نے تو جب ایران کے روحانی لیڈر کو انہوں نے شہید کیا امریکیوں نے اور اسرائیل نے، تو ہمارا تو موقف آ گیا تھا کہ ہم نے مذمت بھی کی۔ جی ہمارے نائب وزیر اعظم اور کافی سارے لوگ ایرانی سفارت خانے بھی گئے، انہوں نے وہاں تعزیت دی، کتاب میں بھی لکھا۔ افغانستان کے کوئی بیان نہیں آیا تھا جی اور اس طرح جس طرح ہمارا آیا تھا، حالانکہ ہم سعودی عرب کے اتحادی ہیں، باضابطہ اتحادی ہے، ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ، امریکیوں کی بھی ایک لحاظ سے ہم اتحادی ہیں، نان نیٹو جو سٹیٹس ہمیں دیا تھا وہ ابھی تک برقرار ہے۔ لیکن پھر بھی، اور اسی لیے ایران نے یہ جو مذاکرات پاکستان میں ہوئے ہیں امریکہ اور ایران کے، تو دو فریق جب راضی نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، نہ ثالثی قبول ہوتی ہے، نہ وینیو پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ بالکل، ایک حد تک تو تو رضامندی ہوتی افغانستان ہے۔ تھوڑا سا خاموش رہا، ان کی مجبوریاں بھی ہوں گی، افغانستان میں 45 سال لڑائیاں ہوئی ہے، تو ان کے لیے مشکل بھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ وہ ہو جائے، یعنی کھڑا تو خیر ہم بھی نہیں ہوئے، ہم نے موقع اپنایا۔ ہاں، ایران کو ہم نے بار بار ایک لحاظ سے کنوے کیا ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، یعنی ہم نے ایک طریقے سے کنوے کیا کہ اگر آپ مزید وہاں پر کچھ کریں گے تو پھر اسی پیکٹ کے بنیاد پہ جو دنیا کرتی ہے، جو دنیا کرتی ہے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے موجودہ صورتحال بڑی کے مہربانی بارے میں طارق صاحب، بڑی فکر انگیز گفتگو کی۔ امید ہے آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ سے ضرور بات کرتے جناب، رہیں۔ حاضر بہت حاضر۔ شکریہ۔